وہ بھی سیاست کے ذہن میں رسول اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک آتا تھا دوسرا جاتا تھا، اور اب آخری سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے اور میرے وقت کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ ہاں خلفاء قیامت تک آتے رہیں۔ تو سیاست کے محاذ پر بھی ہم نے اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ مسئلہ بنیادی یہ ہے، میں ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں۔ 21ویں صدی سے پہلے 20ویں صدی اور اس سے پہلے 19ویں صدی، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، اور اس بر صغیر کی بات کرتے ہیں۔ جب تک 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک جب تک بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، مجھے کوئی ایک مثال پیش کرو کہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی فساد پیدا ہوا ہو، کوئی قومیں آپس میں لڑی ہوں، کوئی فساد دنگے ہوئے ہوں، ان کی قیادت میں مکمل امن تھا اور امت جڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد پھر سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، آج تک خون رہ جانے چکے، فساد، نفرتیں، لڑائیاں۔ ہم مذہبی حرکت کے لوگ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو لڑاتے حنفیت کا شناخت ختم نہیں کیا۔ ہم نے حنفیت کا شناخت ختم نہیں آیا تو تمام مکاتب فکر موجود ہے۔ ہم نے تو اپنی دکانیں بنائی ہوئی، اب دیوبندیت بھی ایک دکان بن گئی۔ کسی فرقے کو گالیاں دو اور سٹیج گرما دو، بات مانے یہ کہ آپ نے بڑی زبردست خدمت۔ یہ طریقہ ہمارے اکابر کو نہیں آتا تھا۔ ابھی پورے زندگی میں کوئی ایک آدھ واقعہ کسی موقع پر ہوا، اس کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، پوری زندگی وہ کیا کرو گے؟ تو اس لحاظ سے ہم نے میں نے پارلیمنٹ میں کہا، بڑے وضاحت کے ساتھ میں نے تمام ممبران کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک خاص فرقے کے سے اشارہ نہ کیا کروں۔ میں یہاں جو بات کروں گا وہ تمام فکر کی نمائندگی ہوگی، امت نمائندگی ہوگی۔ نعرہ تکبیر۔ آج ہم نے الحمدللہ جدوجہد ہے، نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا، مشاہدہ کیا کہ کس طرح ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر قادیانیوں کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی۔ تعصب دیا جانے لگا جیسے کہ ہم بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ ہم ساری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب نے اسمبلی میں سوال کیا تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج زندہ ہوتے اور مرزا غلام احمد بن جاتے تو وہ مسلمان ہوتے، کافر ہوتا۔ حضرت عمر کے بارے میں یہی کہا، حضرت عثمان کے بارے میں یہی کہا، حضرت علی کے بارے میں یہی کہا، حضرت فاطمہ کے بارے میں یہی کہا، حضرت حسنین کے بارے میں یہی کہا، جو کافر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے سپریم کورٹ میں پھنسایا اور اللہ کی مدد، اور ایک دفعہ ایسا اور ٹوٹی کہ انشاءاللہ 20 صدی تک تو دوبارہ کمر بھی سیدھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔
ہمارا روایت ہے۔ ملتان میں سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تعلیمات اور تقریبات سے طلباء کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔